शैतान के चुंगल में। बच्चे शहरी जिंदगी के मुख्तलिफ तौर तरीकों से आहिस्ता आहिस्ता मानूस होते जा रहे थे। उनकी अम्मी का ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ था क्योंकि वो सख्त बीमार हो गई थी और उनकी सेहत अभी ऑपरेशन के काबिल नहीं थी। ये खबर उनको बहुत बुरी लगी क्योंकि उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो जल्द अज जल्द अपनी अम्मी के साथ घर चले जाएं। उन्हें अपने अब्बू, अपने दादा और दादी, हत्ता के तुन मिजाज अंकल जावेद और रहम दिल हमसायों का ख्याल शिद्दत से तड़पा रहा था। वो सब उनसे मोहब्बत करते और उनका ख्याल रखते थे। वो उनके लिए एक महफूज पनागाह की मानिंद थे। आर्जी तौर पर अपने रिश्तेदारों के घर में रहना उनके लिए बस ठीक था। हालांकि अलमास दादी के साथ ताल्लुक इतना तसल्ली बख्श नहीं था। यूं लगता था कि वो उन्हें याद दिलाते रहना चाहती हैं कि वो इस घर में अजनबी हैं और उन्हें यहाँ रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खा तेज बारिश हो रही हो या वो बीमार हो, वो बड़े जोशो खरोश से मुसर्रत की तरबियत जारी रखे हुए थी। लिहाजा मुसर्रत के लिए तलू होने वाला हर नया सूरज दहशत लिए आता था। क्योंकि दादी अलमास बड़ी पाबंदी से घर में आती थी, मुसर्रत बड़े गुस्से में सोचा करती, कैसी औरत है, समझती है कि वो मेरे भले के लिए ये सब कुछ कर रही है। कुछ देर बैठकर गपशप लड़ाने में आखिर क्या बुराई है, थोड़ा टीवी देख लेने में आखिर हर्ज ही क्या है, जबकि हमारे घर में कभी भी ये आसाइश नहीं थी। इससे पहले मेरा तर्ज जिंदगी कितना मुख्तलिफ था। नूर भी अब काम में हाथ बटाने लगा था क्योंकि वो बेकार बैठा बोर हो रहा था। दादी जी ने उसे समझा दिया था कि बोरियत का बेहतरीन इलाज खुद को मसरूफ रखना है। आज वो इसके साथ बहुत ज्यादा झिलाई हुई थी। बात सिर्फ इतनी थी कि कूड़े के डब्बे में कूड़ा फेंकते वक्त रास्ता में कुछ कूड़ा गिर गया था। ये बात तो सच थी कि लड़का बहुत ज्यादा जिद्दी था और अक्सर ऐसे कामों के खिलाफ ढिठाई किया करता था। जब आखिरकार वो सब कामों से फारिग हो गए तो मुसर्रत और नूर बाहर घास पर बैठकर बुड़बुड़ाने लगे। बूटा जब बाबर को अपने साइकिल पर स्कूल से घर लेकर आया तो उसने उन्हें वहां बैठे देखा। चूंकि वो खुद उस बुजुर्ग खातून को पसंद नहीं करता था, उसने फौरन उनका साथ दिया। वो कहने लगा कि दादी ठीक नहीं कर रही, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसे में मोती भी मुंह लटकाए उनके दुख में शामिल हो गया, जैसे वो भी जानता हो कि उनके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। बाद में जब इनायत के बच्चों ने उसके बारे में सुना तो उन्होंने भी दादी के खिलाफ महाज कायम कर लिया। आमिर और बानो ने फैसला कर लिया कि वो मुसर्रत और नूर को दादी के चुंगल से छुड़ाने का कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। फिर एक वक्त आया जब उन्होंने मुसर्रत और नूर को दादी जी से बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना शुरू किया। जब तक उस सख्त गीर खातून से गरेज किया जा सकता था, मुसर्रत इस तरीकाकार से मुतमईन थी। अगरचा हर झूठ उसे चुभता रहा तो भी वो खामोश रही। लिहाजा वो रफ्ता रफ्ता हर झूठ में शामिल होती गई। एक शाम घर की निगरानी बूटा के जिम्मा थी। बीच में वो करीबी बाजार से कुछ दवाएं खरीदने के लिए गया। बानो फायदा उठाकर फौरन अपनी सहेली के पास जा पहुंची। जाते वक्त उसने मुसर्रत से कहा कि अगर वो बूटा के वापस आने से पहले घर ना आई तो उससे कह देना कि वो सो रही है। मुसर्रत परेशान हुई। वो शिद्दत से इस इंतजार में रही कि बानो बूटा के आने से पहले लौट आए। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, उसने बानो के बारे में पूछा। मुसर्रत ने झिझकते हुए जवाब दिया, वो तो अपने कमरे में सो रही है। बूटा को मुसर्रत का झूठ सुनकर दिली सदमा हुआ क्योंकि वो बानो को बाहर जाते देख चुका था। मुसर्रत को शदीद धचका पहुंचा जब बूटा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे इस तरह बदल जाने का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। तुम इस घराने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल बन सकती थी, लेकिन इसके बजाय तुम भी उनके गलत कामों में उनके साथ शरीक हो गई हो। ये सुनकर मुसर्रत के चेहरे का रंग उड़ गया और नदामत से बेइख्तियार उसकी आंखों से गरम गरम आंसू टपकने लगे। उसकी ये हालत देखकर बुजुर्ग बूटा का लहजा नरम हो गया। देखो बेटी, हमें हर वक्त इब्लीस के हरबों से होशियार रहना चाहिए और हमेशा वो काम करने चाहिए जो खुदा को पसंद हो। मुसर्रत शर्म से पानी पानी हो गई। उसने सर झुकाकर अपनी गलत हरकतों के लिए मुआफी मांगने की कोशिश की।
میں جھوٹ اور دھوکہ بازی سے خود کو صاف رکھنے کی بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن دوسرے بھی شامل ہوتے تھے۔ اگر میں سچ کہہ دیتی تو میں ان کے خلاف باتیں کرتی، وہ میرے سخت دشمن بن جاتے۔ لڑکی کے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا، سچ مچ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا کہ میں اس گھر میں جھوٹ سے کس طرح بچوں۔ اگر میں سچ کہتی ہوں تو باقی سب لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ ویسے بھی دادی جی کے ساتھ گزارا کرنا کافی مشکل ہے۔ بوٹا مانتا تھا کہ یہ صورتحال بہت مشکل تھی، لیکن اس نے مسرت کو تاکید کی کہ وہ بہرحال سچ کا دامن نہ چھوڑے۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں ہمیشہ سچ بات کہنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، بوٹا نے مسرت کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اگر تم ایسا کرو گی تو ابلیس سے محفوظ رہو گی، پھر وہ تمہیں سچائی کے راستہ سے کھینچ نہیں سکے گا۔ تم خدا کی بندی بنتی جاؤ گی۔ اکیلے ایک طرف ہونا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن مسرت، اگر تم سچ پر قائم رہو گی تو خدا تمہاری طرف ہوگا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ مسرت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بلا شبہ وہ مقام اس سے چھن گیا تھا، وہ اسے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ جب بوٹا جیسے انسان کو اس میں آنے والی تبدیلی اور گناہ نظر آئے تھے تو خدائے پاک نے کیا کیا نہ دیکھا ہوگا۔ اس نے خدا کو مایوس کیا تھا، اب وہ اسے پیار نہیں کرے گا۔ عین اس وقت اس نے ساتھ والے کمرے سے ریڈیو چلنے کی آواز سنی اور اسے بند کرنے کے لیے چلی گئی۔ ریڈیو پر کوئی انجیل کی تعلیم دے رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اسی سے بات کر رہا ہے۔ اس نے بائبل میں سے ایک حوالہ پڑھا جس میں یوں لکھا تھا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ مکاشفہ 3:20 آیت۔ بولنے والا کہہ رہا تھا، جو شخص اندر آنا چاہتا ہے اس کی عظمت کو ہرگز فراموش نہ کریں۔ جب ہماری محبت سرد پڑ رہی ہوتی ہے تو پھر بھی ہم اس سے دستک کی توقع کر سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم اس کے آتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنتے تھے تو ہمارے دل زور زور سے دھڑکنے لگتے تھے۔ اب جب کہ وہ یہاں موجود ہے، ہم اسے دروازے کی دہلیز پر انتظار کرواتے ہیں۔ اگر خداوند سے دور ہو جانے کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کی محبت سرد پڑ چکی ہے، پھر بھی آپ اپنے دل کے دروازے پر اس کی دستک کی امید رکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے لازم ہے کہ آپ اسے اندر آنے کی اجازت دیں۔ وہ آپ کے دل میں محبت کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ مسرت نے محسوس کیا کہ خدا کلام سنانے والے کے ذریعے براہ راست اس سے مخاطب ہے۔ یہ بات کتنی سچ تھی کہ اس کے دل میں اس کی محبت سرد پڑ چکی تھی، وہ اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے لگی تھی، اور اب یوں لگتا تھا جیسے اس کے اور خداوند کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ اس بات نے اسے بہت افسردہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ واپسی کے سب راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا۔ مسرت نے زاروں کے تار رو رو کر خداوند سے معافی مانگی اور اپنی حالت بحال کرنے کے لیے منت کرنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ خداوند نے اسے معاف کر دیا ہے، اور یہ بھی کہ اس مشکل مقام پر خدا اس کی مدد کرے گا اور اس کی ہمت بڑھائے گا۔ اس شام انکل جاوید نے انہیں ٹیلی فون کیا۔ انہوں نے بڑی شفقت سے ان کا حال پوچھا۔ ان کی آواز کی نرمی سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان کی صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مسرت کو بتایا کہ ان کی امی کا آپریشن ہو گیا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا کہ انہیں امی کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے بچوں کو دادا جی کی خیریت بھی پہنچائی۔ پھر نور کے ننھے دوست عزیز نے فون پر بات کی، مٹھو خوش نہیں ہے، اس لیے تم جلدی گھر آ جاؤ۔ اس بات سے نور کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً گھر روانہ ہو جائے، پھر بھی مسرت جانتی تھی کہ ان کی امی کو صحت یاب ہونے میں ابھی بہت دیر لگے گی۔ اس رات اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ خدا ان کی صحت کو جلد بحال کر دے تاکہ وہ پھر سے گھر جا سکیں، اور یہ بھی دعا مانگی کہ جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ آسانی سے کٹ جائے۔ اس کی دعا کے اس آخری حصہ کا جواب بڑے عجیب طریقے سے ملا۔ چند دن بعد عنایت کے بچے مسرت اور نور کے ساتھ ایک چھوٹے سے پارک میں ذرا تفریح کے لیے گئے۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کی خوشی سے بھرپور آوازیں ابھی تک فضا میں گونج رہی تھیں۔ راستہ میں عامر 5 آوارہ کتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دبی دبی ہنسی سے بولا، ذرا دیکھو وہ بدماش کیا کر رہے ہیں۔
وہ سب رک گئے اور دیکھنے لگے کہ وہ جانور بڑی درندگی کے ساتھ ایک بیچارے تھکے ماندے گدھے کو تنگ کر رہے تھے۔ کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ گدھا سڑک کے کنارے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، اس کا سر ڈھلکا ہوا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کتوں نے اس کے گرد زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے چاروں طرف سے گدھے پر حملہ کر دیا اور اسے جان سے مار دینے کے در پہ ہو گئے۔ انجام کار وہ اچھل کر کھڑا ہوا جیسے کہ موت اس کا پیچھا کر رہی ہو، اور پھلانگتا ہوا سڑک پر ہو لیا۔ اس کے آگے عورتوں کا گروہ تھا، کتے اس کا پیچھا کر رہے تھے اور اس کے مسلسل ڈھینچو ڈھینچو کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن تمام خواتین گپ شپ میں مگن تھیں۔ جب گدھا ان کے درمیان سے بھاگتا ہوا تیزی سے گزرا تو وہ انجانے میں پکڑی گئی۔ اس نے ایک کو دھکا دیا اور دوسرے کے گھٹنے پر ایسی دو لتی جھاڑی کہ وہ دھڑم سے نیچے گر پڑی۔ بچوں کو ان کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بانو نے خوفزدہ ہو کر پکارا، وہ تو دادی جی ہیں۔ نور چلایا، ہائے ہائے بیچاری دادی، اب کیا ہوگا؟ پھر بچوں نے سوچا کہ چوٹ لگنے سے شاید دادی جی کچھ دیر آرام کر لیں تو یوں گھر میں وقتی طور پر سکون ہو جائے گا۔ خیر باوجود اس کے کہ وہ دادی جی کے اتنے زیادہ خلاف تھے، بچوں کو ان کی چوٹ لگنے کا بہت دکھ ہوا اور وہ ان کی مدد کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ دادی جی کی کراہ نے ان کے دل چیر دیے۔ ترس کھاتے ہوئے وہ ان پر جھک گئے اور ان کی شکایتیں سننے لگے جو کافی زوردار ہوتی جا رہی تھی۔ ذرا دیکھو تو اس گدھے نے میرا کیا حال کر دیا ہے، میری اتنی عمدہ شلوار بری طرح پھٹ گئی اور یہ دیکھو گھٹنے سے خون بھی نکل رہا ہے، میرا سارا گھٹنا درد کر رہا ہے۔ دوسری خواتین نے انہیں کھڑا کرنے کی کوشش کی، ان کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی، اس بدبخت جانور نے یہ میرے ساتھ کیا کیا، میری ٹانگ میں اتنا درد ہے کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایک عورت انہیں کار میں گھر لے گئی۔